اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وإلا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ یا رب یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا تو میرا دل بھی ان کی طرف کھینچنے لگے گا، اور جو لوگ جہالت کے کام کرتے ہیں ان میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان عورتوں کی چالوں سے انہیں محفوظ رکھا۔ بے شک وہی ہے جو ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔ پھر ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی مناسب یہی سمجھا کہ انہیں ایک مدت تک قید خانے بھیج دیا جائے۔ سورہ یوسف کی 33، 34، 35 نمبر کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ عزیز مصر کی بیوی پر مصر کی عورتوں نے، بیگمات نے، امیر زادیوں نے الزامات لگائے اور طعن و تشنیع کی، ملامت کرنی شروع کی۔ تو زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی نے مصر کی عورتوں کو جواب دینے کے لیے دعوت دے کر کے اپنے گھر بلایا، اور بلا کر کے یوسف علیہ السلام کا صرف ایک دیدار کرایا۔ دیدار کرتے ہی یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھتے ہی ان عورتوں نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ ان کے حسن و جمال میں مبہوت ہو کر کے پھل کاٹنے کے بجائے ان عورتوں نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اور تو اس کے بعد پھر عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں سے کہا کہ دیکھو تم نے ایک مرتبہ یہ حسن و جمال دیکھا اور اپنے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اتنے دنوں سے میرے گھر میں یوسف علیہ السلام پل رہے، پلے بڑھے، جوان ہوئے، میں نے کبھی بھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا۔ پھر ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو ورغلانا شروع کیا، یعنی زلیخا کے حق میں آمادہ کرنا شروع کیا۔ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میں تو چاروں طرف سے گھر گیا ہوں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ شیطان کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، شیطان ہمیشہ سے کوشش کرتا رہتا ہے، آخری دم تک کوشش کرتا ہے، جب تک انسان کی روح نہ نکل جائے اس وقت تک شیطان اپنی فریب کاری میں مبتلا کرنے اور انسان کو ایمان سے محروم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہاں بھی شیطان لگا رہا پیچھے، ہر ممکن کوشش کرتا رہا کہ کسی بھی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو برائی کے اندر مبتلا کیا جائے۔ لیکن یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے، جلیل القدر نبی، باپ دادا ان کے نبی، پردادا نبی، حسب نسب ان کا اعلیٰ عرفہ، یہ اس طرح کی حرکت کہاں کر سکتے تھے؟ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ پہلے تو ایک عزیز مصری کی بیوی میرے پیچھے لگی تھی، میری عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اب تو مصر کی پوری عورتیں میرے پیچھے لگ گئی ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ تو ہے ہی نہیں گناہ سے بچنے کا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی شروع کر دی، یا اللہ ان عورتوں کے فریب سے بچانے کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے، اور یہ عورتیں جس کا برائی کی طرف مجھ کو آمادہ کر رہی ہیں، ان عورتوں کے مکر سے، فریب سے، دھوکے سے بچانے کے لیے یا اللہ میں قید میں جانا پسند کرتا ہوں، بجائے اس کے کہ میں برائی کروں، غلط کام کروں، غلط کام کرنے کے بجائے میں جیل جانا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ اس زمانے کا جیل خانہ، قید خانہ آج کے زمانے کا قید خانہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں قیدیوں کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، وحشی جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا،
ان کو کھانے کے لیے جو دیا جاتا تھا ریتی ملا کر کے آٹے میں ریتی ملا کر کے روٹی بنا کر کے ان کو کھانا دیا جاتا تھا، کتے چھوڑ دیے جاتے تھے، ہر ممکن قیدیوں کو ایذاء اور تکالیف دینے کی کوشش کی جاتی تھی۔ آج کی طرح وی آئی پی قید خانہ نہیں تھا کہ بڑا آدمی ہے تو اس کے لیے بہترین قسم کا انتظام ہے، ٹی وی ہے، فرنیچر ہے، اخبار ہے، ہر طرح کی سہولیات آج کے زمانے کی طرح نہیں تھی۔ ہر ممکن قید خانے کے اندر درندوں جیسا، جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ قید خانے میں جاؤں گا تو میرا کیا حشر ہوگا، لیکن ہر ممکن تکلیف اٹھانے کے لیے یہ تیار ہو گئے کہ یا اللہ مجھ کو ان عورتوں سے بچانے کے لیے قید خانہ زیادہ پسند ہے۔ یہ عمل حضرت یوسف علیہ السلام کا ذاتی عمل تھا، اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے کہ کوئی آدمی اپنے لیے مصیبت مانگے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، ایک آدمی بیمار تھا، ایک آدمی اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو وہ بہت ساری بیماریوں میں مبتلا تھا، پریشان تھا، اور وہ یہ دعا کر رہا تھا یا اللہ جو آخرت میں مجھ کو عذاب دینا ہو وہ سب دنیا میں دے دیجئے۔ وہ اس طرح کی دعا کر رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ تم آخرت کا عذاب بھی مت مانگو، دنیا کا عذاب بھی مت مانگو، آخرت کی مصیبت بھی مت مانگو، دنیا کی مصیبت بھی مت مانگو، بلکہ تم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی طلب کیا کرو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو۔ مجھ کو مصیبت دے دو، دیکھوں گا میں صبر کروں گا، برداشت کروں گا، نہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے بعد انسان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی دولت کیا ہے؟ عافیت ہے۔ اگر عافیت آدمی کو ملتی ہے تو انسان ہر کام کرتا ہے، اور مصیبت میں جب مبتلا ہو جاتا ہے تو آدمی پھر کوئی کام نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ ایمان سے بھی آدمی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ عافیت مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمیشہ کہتے تھے تم عافیت مانگا کرو، ہمیشہ عافیت مانگا کرو، اور یہ صبر کی تلقین، مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے، یہ نہیں کہ مصیبت آئی تو میں یا اللہ مصیبت ڈال میں صبر کروں گا، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ مصیبت اگر پہلے تو عافیت مانگنا ہے، لیکن اگر مصیبت آ گئی تو مصیبت آنے کے بعد صبر کرنے کا حکم ہے، مصیبت مانگنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصیبت اتنی مشکل کام ہے، اتنا مشکل مسئلہ ہے کہ آدمی کے اوپر اگر مصیبت آ جائے تو آدمی برداشت نہیں کر سکتا، سر میں درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، آنکھ میں معمولی چنکا چلا گیا، یا کوئی اور مصیبت آ گئی تو آدمی صبر نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیشہ آدمی کو عافیت مانگتے رہنا چاہیے، آرام مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب دو کاموں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا جاتا، ایک مشکل کام، ایک آسان کام، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت دیکھیے، قوت دیکھیے، اتنی قوت اور طاقت کے باوجود، صبر اور تحمل کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دو راستوں میں جو آسان راستہ ہوتا وہی آسان راستہ اختیار فرماتے، مشکل راستہ اختیار نہیں فرماتے، آسان راستہ اختیار فرماتے۔ امت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نمونہ چھوڑا کہ مشکل کاموں سے ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بچایا۔ مثال کے طور پر دیکھیے مسواک کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میری امت پر خوف نہ ہوتا تو میں اپنی امت کے لیے مسواک کو ضروری قرار دے دیتا، لیکن مجھ کو میری امت پر خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت اس کام کو نہ کر سکے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں کا جب اختیار دیا جاتا تھا تو دو کاموں میں سے آسان راستہ اختیار کرتے تھے، مشکل راستے کی اختیار نہیں کرتے تھے۔ پوری زندگی میں یہی ہمارے نبی کا طریقہ رہا۔ تو یوسف علیہ السلام نے جو یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میں جیل جانا پسند کرتا ہوں بجائے اس کے کہ یہ عورتیں مجھ کو برائی کی طرف آمادہ کریں، یعنی برائی کرنا اتنا برا ہے، یا اللہ میں تیری نافرمانی کر ہی نہیں سکتا، ان عورتوں کے فریب میں آنا نہیں چاہتا، ان عورتوں کے ساتھ میں برائی میں مبتلا ہونا نہیں چاہتا، جیل اگر میں گیا تو جیل میں جاؤں گا تو جیل جانے کے بعد میں
عورتوں کے مکر سے بچ جاؤں گا، برائیوں سے بچ جاؤں گا۔ چنانچہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیجنا پسند کیا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ ذکر چرچا بہت زیادہ ہو گیا، عزیز مصر کی بیوی کی بدنامی بہت ہو گئی، اور عشق ایسی چیز ہے کہ گاؤں میں محلے میں جب ذکر ہوتا ہے تو ہر طرف اس کا ذکر ہونا شروع ہوتا ہے، ایک آدمی نہیں بلکہ بہت سارے لوگ مبتلا ہو جاتے۔ تو جب عزیز مصر کی بیوی کا عشق کا شہرہ ہوا، مصر کے اندر جب اس کی شہرت ہو گئی تو عزیز مصر کو بھی شرم آئی کہ اس سے کس طریقے سے بچا جائے، کہ مصر کے اندر جو ہماری بیوی کی بدنامی ہو رہی ہے، ہماری بھی بدنامی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا جائے تاکہ ذکر یہ بند ہو جائے اور ہماری بیوی کی بدنامی بھی نہ ہو۔ تو چنانچہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیجنا پسند کیا، حالانکہ عزیز مصر کو یہ معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام بالکل پاک دامن ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، بالکل بے قصور ہیں، لیکن معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے، اس معاملے کی شدت کو کم کرنے کے لیے، لوگوں کی زبان پر یہ ذکر نہ ہو، بدنامی کم کرنے کے لیے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیجنا پسند کیا، اور یوسف علیہ السلام بھی جانے کے لیے راضی ہو گئے، اللہ سے دعا مانگی، نبی تھے، نبی کی دعا اللہ تعالیٰ رد کیسا کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی یوسف علیہ السلام کی طرف کہ اے میرے پیارے یوسف، اگر آپ عافیت مانگتے، قید خانے کی دعا نہ مانگتے، اگر آپ عافیت کی دعا مانگتے تو میں آپ کے لیے عافیت کا راستہ نکال دیتا، میرے لیے کیا مشکل تھا؟ قید خانے کی دعا نہ کرتے آپ نے قید خانے کی دعا مانگی تو میں نے آپ کی دعا قبول کر لی اور آپ قید خانے چلے جائیے، لیکن اگر آپ عافیت کی دعا مانگتے، آرام و راحت کی دعا مانگتے تو ہم اس کے لیے راستہ نکال دیتے۔ اس لیے جو ہے یہ اس طریقے سے انسانوں کو اب ہمیشہ عافیت ہی مانگتے رہنا چاہیے، کسی مصیبت کی طلب نہ آدمی کرے، کیونکہ مصیبت آئی تو برداشت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں گئے، وہاں بھی قید خانے میں جا کر کے لوگوں کے سر کا تاج بن گئے، وہاں کے جو جیلر تھے، وہاں کے جو آفیسران تھے، وہاں بھی اپنے اخلاق اور کردار سے ان جیلروں اور آفیسروں کے گروہ پر حکومت کرنے لگے، اور جیل کے جتنے آفیسر لوگ تھے، جیلر لوگ تھے، یوسف علیہ السلام کی عقیدت اور محبت میں سب دیوانے ہو گئے۔ ہر معاملے میں یوسف علیہ السلام سے وہ لوگ مشورہ لینے لگے، پوچھنے لگے، کیونکہ یوسف علیہ السلام حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اخلاق اور کردار کے بھی اعلیٰ پیمانے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا۔ حسن صورت اور حسن سیرت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق کو، کردار کو بھی بہت اعلیٰ بنایا تھا۔ نبی تھے نا، نبی کا اخلاق اور کردار تو بڑے ہی ہوتے ہیں، ہماری طرح اخلاق اور کردار تو نہیں ہوتا ان کا۔ تو جب وہاں بھی گئے تو وہاں کے حالات آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں گئے تو قیدی لوگ آ کر کے ان سے دین کی باتیں سیکھتے تھے، خواب کی تعبیر معلوم کرتے تھے، اور اچھی اچھی باتیں یوسف علیہ السلام ان کے سامنے پیش فرماتے تھے، دین کی باتیں، توحید کی باتیں، اچھے اور سچے عقیدے کی باتیں ان کے سامنے پیش کرتے تھے۔ تو سب کے سب قیدی لوگ، جیلر لوگ، آفیسران لوگ، سب کے سب ان کی باتوں سے متاثر ہوتے تھے۔ تو کل جو انشاءاللہ ذکر آئے گا، دو آدمیوں کے خواب کے بارے میں ذکر آئے گا، جس نے خواب دیکھا اور یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی اور یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔